بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ آج پھر وہی وہاں پہ طویل قسم کی ڈائلاگ اور پیشی بحث و مباحثہ اور مطلب اچھا مجھے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں, میں سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں. مجھے کلیئر کٹ ڈویژن نظر آتی ہے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ بیسکلی ڈویژن کس کس کے درمیان ہے اور سٹانس کیا ہے؟ سماعت بیسکلی جس تھی وہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا کہ ہمیں الزام انہوں نے لگایا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ انہیں ہراساں کرتے ہیں, پریشرائز کرتے ہیں, اور اس چیز کو لے کے جو ایک ایشو بنا ہوا ہے آج کل. تو پھر وہ ٹیک اپ ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا اپریل میں سماعت ہوئی تھی, پھر انہوں نے کہا جی آخر میں رکھیں گے ہم رمضان کے بعد. وہ آج سماعت ہوئی, یہ آج سے مراد اپریل 29. ہاں جی, طویل سماعت ہوئی ہے. اس میں یحییٰ آفریدی تو پہلے ہی نکل گئے اور وہ فل کورٹ کے لیے شاید اندیا دے رہے ہیں. تو باقی جو آپ نے بات کی ڈویژن کی وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں نظر ڈویژن کی بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہمیں ابھی تک مجھے تو سمجھ آ رہی ہے. ایسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ مراد یہ ہے کہ آپ کا جو رول ہے وہ کٹ ٹو سائز ہو, وہ جوڈیشری کے اندر نہ ہو, جوڈیشری کو فورس نہ کیا جائے, جوڈیشری پہ دباؤ نہ ڈالا جائے. اس کی آواز ہے. یہ وہی آواز ہے جس کی آج بھی بات ہوئی, فیض آباد دھرنے کی مثال, اور وہ اس کیس کی مثال قاضی فائز عیسیٰ والے کہ اس وقت انہوں نے سٹینڈ لیا تھا. تو توقعات بیسکلی یہی ہیں جو ہم کہتے ہیں وہی, کہ جب آپ کا مطلب پورا ہو جائے تو آپ پھر اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ ہوں. اچھا, اس طرح کے اشارے مجھے کلیئر کٹ ذرا بتائیں کہ یہ جو ڈویژن کی ہم بات کر رہے ہیں کون کس کے گروپ کی طرف ہے؟ مجھے ایک طرف مجھے بات کرنے دینا سر. اطہر من اللہ صاحب بڑی کلیئرلی جو بات کر رہے ہیں اور بار بار بابر ستار صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں. وہ جو میں نے جتنی سنی ہے, ساری تو میں نے آف کورس نہیں سنی. آپ چونکہ اس پہ ذرا زیادہ آپ کی رائے مجھ سے معتبر ہے, تو آپ کس طرح سے اس چیز کو انٹرپریٹ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی توقعات جو مجھے لگ رہا ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری, یہی ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ بھی کھل کے سٹینڈ لیں اسی طرح جس طرح انہوں نے اپنے کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیا تھا فیض آباد دھرنے والے ابھی وہ کیا گونگلو سے مٹی جاڑ رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں؟ شاید یہی لگ رہا ہے. اس لیے ایک ہمیں وہ کلیئر یہ وہی معافی چاہتا ہوں سین تھا جو ہمیں عمر رضا بندیال کی کورٹ میں لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ کمپرومائز نہیں کریں, آپ کھل کے بولیں کریں, اس طرح سے کریں. تو آج بھی وہی کمپرومائزز کی جھلک نظر آتی ہے. وہ ہیں کہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا, ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ کوئی دباؤ نہ ہو, لیکن ان کا اپنا ایک سٹانس ہو, اپنا ایک وے آف تھاٹ ہو, اور اس کو آگے لے کے جانے کا طریقہ ہو. تو لیکن اشارہ یہی دیا جا رہا ہے. اب اس ڈویژن میں ابھی تک وہ معاملہ لٹکے جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے آگے بھی لٹکے گا. اب مجھے بتائیں اس کا آگے بڑھ کے اس کا کچھ نہیں لگتا. آپ کہہ رہے تھے کلائمیکس جائے گا یا کیا ہوگا؟ چلا بھی جائے گا, لیکن کوئی کلائمیکس کیا ہوگا جو آپ کہہ رہے تھے, مجھے اس طرح کا کوئی کلائمیکس نہیں لگ رہا ہے. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے رولی پٹولی ہو جائے گا, اسی تنخواہ پہ کام جاری رہے گا, رولی پٹولی ہو جائے گا سارا کام. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے, کیونکہ مداخلت کی بات کی تو کسی نے آج بات کی, میرے حال ایک جج نے اطہر من اللہ ہی تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ جناب وہ جو بابر ستار کے بعد جو کیمپین ہو رہی ہے ساری, وہ اٹ سیلف انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مداخلت ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیں یہ بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین ہو کیا رہی ہے؟ یہ بیسکلی جب سے میرے حال 2 انہوں نے جو اہم چیزیں سنی, 2-3, ایک تو آڈیو کیسز کے حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے, ایک تو ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو ریکارڈنگ, اور پھر ایک بشرا بی بی کی آڈیو ریکارڈنگ گئی, لطیف کھوسا وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کی ریکارڈنگ تھی. تو انہوں نے اس پہ ایف آئی اے کو گرل کیا کہ یہ کون ہے, کون اجازت دیتا ہے, کیا ہے. اور وہ ایک میرا خیال ہے کہ ان کا ویلڈ کویشچن ہے کانسٹیٹیوشنلی کہ کس کی اجازت سے کس رول کے تحت ریکارڈنگ کی جاتی ہے, بتایا جائے. ایک تو یہ کیس. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی پہ پورا ایک زیر اعتاب تھی الیکشن سے پہلے, تو لوگ گرفتار ہوتے تھے, پھر باہر ضمانت پہ آتے تھے, باہر سے پکڑے جاتے تھے, ایم پی او کے تحت بند ہو جاتے تھے. تو شہریار آفریدی والے کیس میں جسٹس بابر ستار نے انہوں نے کہا کہ یہ ایم پی او کے تحت جو آپ نظر بند کر رہے ہیں یہ سارا غلط ہے. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کو سزا بھی دی. پھر اس کی وہ ریویو اپیل آئی, اور وہ ڈی سی ابھی تک وہی ڈی سی ہے اسلام آباد کا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ 2 چیزیں وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ تحریک بنی ہے. اور بتائیں ستار کے خلاف کیمپین کی کچھ عناصر یا اداروں کی یہ خواہش ہے کہ شاید اس طرح کے معاملات کو اس طریقے سے نہ ٹیک اپ کریں جس طرح کہ یوزلی ہم دیکھتے ہیں. ایک سوال کرنے کی اگر ایک اور اجازت دیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کے اوپر کوئی جواب بھی آیا ہے. ہاں جی,
وہ کیا ہے؟ بابر ستار کے متعلق انہوں نے ڈیفینڈ کیا کیونکہ ایک کیمپین یہ چلی تھی کہ وہ امریکن گرین کارڈ ہولڈر ہیں, ان کی فیملی ہے, وہ ڈیول نیشنل ہیں, اس طرح کی کیمپین. اور پھر وہ انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ان کی فیملی, ان کے بچے ہیں, لیکن وہ خود واپس آ گئے تھے جب سے 2005 سے آئے, اور اس وقت سے وہ پاکستان میں ہیں اور وہ نہیں ہیں ڈیول نیشنل, ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مزے کی بات یہ دیکھیں, میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جسٹس بابر ستار جب جج بنے تھے تو آپ کو پتہ ہے نامور وکیل تھے, پولیٹیکل اینالسٹ تھے, اور وہ جس طرح کی باتیں کرتے تھے, تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو اعتراض تھا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اعتراض تھا. یہ میرا خیال ہے نواز شریف کے دور حکومت میں یہ بنے تھے جج. ٹھیک ہے, اب وہی حکومت ان پہ اعتراض کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کو وہ فیور. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ جج تو آئین کی بات کرتا ہے اگر کوئی, تو ہم اپنی سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو اس وقت نہیں سوٹ کرتا تھا تو وہ اس وقت اس کے ساتھ خلاف تھی, آج ان کے سوٹ کرتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, ایک بات میں آپ کو یہ وجہ سے آپ ان کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, ججز کو خود کم بولنا چاہیے, ان کے فیصلے زیادہ بولنے چاہیے. ہاں جی. بابر ستار, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی میں نے کہا تھا جب یہ انہوں نے خط نہیں لکھا تھا, تو آپ تو بڑے گھر والوں کو سلام کرتے ہیں, میں نے بابر ستار صاحب کو سلام کرتا ہوں. صحیح. اچھا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنا انڈیپینڈنٹ اور سامنے آنے والا جج ہے. آپ کو پتہ ہے آج سے چند ماہ پہلے جب یہ کنٹروورسی کہیں بھی نہیں کھڑی تھی تو وہ ایک پبلک فورم پہ آ گئے, اور اس پبلک فورم پہ آ کے جس میں میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر میں تھوڑا بیان کر رہا ہوں تو پاک چائنا سینٹر میں 1000 سے زیادہ لوگ ہوں گے. اس آڈینس سے انہوں نے خطاب کیا, اور خطاب نہیں کیا, اس خطاب کے بعد انہوں نے ان کے سوالات کے جواب بھی دیے. تو اگر ایک جج جو کسی سلاخوں کے پیچھے یا دیواروں کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا, وہ لوگوں کے سامنے اتنی جرت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ سامنے آ کے ساری چیزوں کا جواب دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کٹہرے کے اندر کھڑا کرتا ہے, اسلام تو بنتا ہے پھر. نہیں, سلام کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ میں بتاؤں تمام طاقتور لوگوں کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتے. تمام وہ ججز جو آئین کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں انہیں, ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن میں مسئلہ یہ بتاؤں, کنکلوڈ اس کو اس طرح کریں, میرا خیال ہے کہ جسٹس بابر ستار کا ایشو نہیں ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایشو نہیں ہے, یا کسی اس طرح کے جج کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو انٹروینشن ہوتی ہے, یہ چیز جب اس کو نہیں مانا جاتا تو پھر ایک کیمپین سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایسی کیمپین قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس وقت آئی تھی, آپ کو یاد ہو, تو اس وقت ملائن کیا جاتا ہے ان کو, اور پھر وہی رپورٹیں اور وہی بلیک میلنگ اور وہی ہراسمنٹ کا ایک اینگل آتا ہے. دیکھیں میری بات یہ الزام ہے, ایک فرق ہے نا, ایک فرق ہے. بابر ستار صاحب کے خلاف کسی انڈیویجول نے تو کوئی کمپین چلائی ہوئی ہے, کہ کوئی ادارہ بھی پیچھے ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا. نہیں, وہ تو مجھے بھی نہیں پتا. سن لیں ذرا, قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایشو ہے اس پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اس کی جو OECD سے لینے والی معلومات تھی, اس انفارمیشن کو استعمال کیا گیا فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں, مجھے یہ پرابلم ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف سرکار کا ایک ادارہ استعمال ہوا. اب اگر یہاں پہ بھی جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی اگر کوئی ادارہ استعمال ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں انڈیویجولز تو چلیں, انڈیویجولز کا اپنا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے. اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ آج کے جج ہیں, جیسے بابر ستار کل جج بنے ہیں نہیں, تو انہیں آج پتہ چلا کہ ڈیول نیشنل ہے. یار فرض کرو, وہ اصل میں اصل مقصد یہی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جب رانگ سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی آپ کی ہر برائی نظر آئے گی, میں آپ کو میں کیڑے نکالے جائیں گے. میں ایک مثال آپ کو دوں, وہ ایک فائل بنا کے نا رکھ دی جاتی ہے, اس کو مناسب وقت پہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے یار, بادشاہ وقت ایک ہے, اس کے جو مورے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. مسئلہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا کردار مستقل ہے, ان کے بارے میں بات کریں گے آپ نیگیٹو ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے نیگیٹو صحافیوں کی بھی ایک لسٹ ہوتی ہے, وہ اسی طرح جیسے بابر ستار نیگیٹو ہو گیا. ادھر ہیں یا ادھر ہیں, اگر آپ ادھر ہیں تو پھر آپ نیگیٹو ہیں, ادھر ہیں تو پازیٹیو رپورٹنگ کریں آپ. تو بات یہ نہیں ہے, بات وہی میں کرنا چاہتا ہوں. پازیٹیو رپورٹنگ سے مراد ہومیوپیتھک رپورٹنگ ہے. نہیں, ہومیوپیتھک رپورٹر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آ جائے وہ آپ بنوان. اچھا,
مطلب جڑا کچھ لکھیا لکھایا آج آگے جا نہیں دیں. ضروری نہیں بتایا بھی جاتا بتایا ہے, جاتا ہے. لکھنا لکھایا ضروری نہیں ہوتا. نہیں آپ کا تجربہ زیادہ ہے, مجھے پتہ نہیں ہے سر. نہیں میں جنرل بات کروں کہ جو انڈرسٹینڈنگ سمجھ آتی ہے بات ایز اے جرنلسٹ. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کو روکنا, یہ جو اب کیمپین بلڈ ہوئی ہے ود ان دی جوڈیشری جو نظر آ رہی ہے, کیا یہ اس سارے پریشر کو اور اس وہ جو فرد واحد کی آپ انٹرونشن کہہ رہے ہیں تھرو ڈفرینٹ, میں فرد واحد کی نہیں کہہ رہا, میں انسٹیٹیوشن کی کہہ رہا ہوں. فرد انسٹیٹیوشن واحد کی, جی ادارہ واحد کی جو انٹرونشن کہہ لیں, تو وہ کس طریقے سے اس کو روکنا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا ریکمنڈیشن آتی ہیں. چلیں اس کے نتیجے میں یہ جو ساری ڈبیٹ ہے اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی پروسیس, تو کسی طرف جا نہیں رہی وہ بائی دا وے, اٹس گوئنگ نو ویئر. ہاں جی, لیکن بلکہ یہ ٹال مٹول کی طرف جا رہی ہے. چلیں لیکن اللہ کرے اس میں سے کچھ نکلے. میں ایک آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میرا خیال ہے اس پروگرام کے اختتام میں ایک دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو سارا شر ہے اس میں سے کوئی خیر نکل آئے, آمین اور بات کسی نتیجے کی طرف جائے, آمین. بجائے اس کے کہ ہم وی آر گوئنگ نو ویئر والا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو. امید ہے ویسے, امید تو ہے, لیکن ادھر سے کیا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا. وہ بڑے گھر والے جن پہ ساری انگلیاں اٹھتی ہیں, دیکھیں ان کا بھی تو کوئی رول ہونا ہے نا اس میں حل کرنے میں مسئلے میں. ٹھیک ہے, نہیں ان کا رول ایک ہی ہے, وہ رول یہ ہے کہ وہ اپنے رول کو اپنے رول تک محدود رکھیں, رول بیک ہو جائیں. ہاں رول بیک ہو, بالکل. تو وہ شاید چیزیں کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو. انسٹیٹیوشنس کو اپنے طور پہ کام کرنے دیں. جی خود بھی اپنا بچے بڑے ہو گئے ہیں, انسٹیٹیوشن جو ان کا دیکھیں میری بات سنیں بھائی جان, رائٹ ہے وہ کریں. بچے جب بڑے ہو جائیں, اور بطور ادارہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاک فوج کو, ان کو ہم سلوٹ آپ پیش فوج کا کرتے نام ہیں. لے رہے ہیں, میں نے تو کوئی نام نہیں لیا. میں تو لیتا ہوں نا, سیدھی سی بات کریں نا, اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے. ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں, میں کوئی ان کا سلوٹ جو نہیں آئینی کرتا. کردار ہے, لیکن ان کا جو سیاسی غیر آئینی کردار ہے وہ سلوٹ آپ کرتے ہیں, میں انکار کرتا ہوں سلوٹ اس سے. سے بہت بڑے سوالات ہیں. اس سے پہلے کہ کٹ پڑ جائے میرے خیال میں اجازت لیں, گزارش ہے. سلوٹ مار کے سلوٹ نہیں مارنا, سلوٹ نہیں مارنا. سر جی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور اس پہ کمنٹس کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.